حدیث اس طریقے سے کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس پہ میں پن پوائنٹ رکھوں. 6 کتابیں تو میں نے یہاں سے جائی ہوئی ہیں. 7ویں مشکات المصابیح، یہ مین سٹریم کی اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں نا. بخاری اور مسلم کو ہم کہتے ہیں صحیحین، 2 صحیح ترین کتابیں، اور باقی ترمذی، ابو داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، ان کو سنن اربع کہا جاتا ہے. سنت کی 4 کتابیں. یہ صحاح ستہ کی ٹرم غلط ہے کہ 6 صحیح کتابیں. یہ صحاح ستہ نہیں ہے، یہ کتب ستہ ہے. صحیح صرف 2 ہی ہیں، بخاری اور مسلم، اور باقی جو سنن اربع ہیں. یہ تو مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابیں ہیں نا. اس کے علاوہ بھی الموطا امام مالک ہے، مسند امام شافعی ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، سنن الکبریٰ البیہقی ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، المستدرک للحاکم ہے. وہ تو آپ پھر کئی ایک ہیں، لیکن آلموسٹ ہمارا سارا دین ان 6 کتابوں میں کور ہے الحمدللہ. اور اس میں بھی ان 6 کتابوں کو اگر آپ نے کمبائنڈ فارم میں جو ایک بیسک بندے کی ضرورت ہے، جو بنیادی چیزیں جو سیکھنے والی ہیں، مسائل سیکھنے والے، اس کے اگر نوٹس کوئی ہیں نا تو سر وہ یہ کتاب ہے جو میں نے سینٹر میں رکھی ہوئی ہے، مشکات المصابیح، جس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ مشکات المصابیح از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. جیسے وہ ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا ہے نا، احادیث کا انسائکلوپیڈیا. 6294 احادیث، 6294 احادیث کا یہ مجموعہ جو آلموسٹ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کو کور کرتا ہے، انکلوڈنگ کتب ستہ. یہ نوٹس ہیں، اور اس میں کوئی حدیث یعنی ریپیٹ نہیں ہوئی بھی، اس لیے میں نے اسے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اس لیول کی ایک اور کوشش بھی امت میں ہوئی ہے اس سے پہلے، ریاض الصالحین، امام نووی المتوفی 676 ہجری، لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتی. احادیث جتنی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ، جتنی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، جتنے ایک عام فہم انداز میں مشکات المصابیح کے اندر بتائی گئی ہیں نا، اور جس طریقے سے انہوں نے جمع کی ہیں، وہ کہیں اور نہیں ہے. مشکات المصابیح جو ہے یہ سیکنڈری بک ہے حدیث کی. پرائمری بک احادیث کی وہی ہیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں. پرائمری یعنی بنیادی کتابیں، جن کتابوں کے ائمہ نے نبی علیہ السلام تک اپنی سند پہنچائی ہوئی ہے. یعنی امام بخاری اگر حدیث لکھتے ہیں نا تو خالی حدیث نہیں لکھتے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے، انہوں نے سنا محمد ابن ادریس شافعی سے، انہوں نے سنا مالک بن انس سے، انہوں نے سنا نافع سے، انہوں نے سنا عبداللہ بن عمر سے، اور انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ پوری ایک چین بیان کرتے ہیں. تو جتنی بھی پرائمری کتابیں ہوتی ہیں نا احادیث کی، ان میں وہ پوری چین بیان ہوئی ہوتی ہے. سیکنڈری جو کتابیں ہوتی ہیں نا، ان میں وہ چین نہیں بیان ہوتی، بلکہ صرف پرائمری کتب کا حوالہ دے دیا جاتا ہے. یعنی اگر میرے ریسرچ پیپرز بھی آپ دیکھیں، یہ بھی سیکنڈری ہیں. میں تو صرف لکھتا ہوں کہ بخاری میں حدیث ہے. اب بخاری کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے تو وہ پرائمری کتاب ہے. اس اعتبار سے مشکات المصابیح بھی سیکنڈری بک ہے حدیث کی. لیکن یہ بہت بڑا کام ہے کہ ساری کتابوں سے جتنے نوٹس تھے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، تاکہ ایک عام بندے کو یہ پتا چل جائے کہ سپوز ایمان کا ٹاپک ہے تو بخاری میں ایمان کے ٹاپک پہ کون کون سی احادیث ہیں، مسلم میں کون سی ہیں، ابو داؤد میں کون سی ہیں، ترمذی. اس میں تو آپ کو 6 کتابیں کھولنی پڑنی تھی. مشکات اکیلی کھول لیں تو آپ کو ساری کمبائنڈ فارم میں بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی. سر یہ جو کارنامہ کیا ہے نا، یہ 2 محدثین کی کمبائنڈ ایفرٹ ہے. پہلے محدث ہیں امام ابو محمد حسین بن مسعود البغوی، المتوفی 516 ہجری، آج چل رہا ہے 1441 ہجری. آلموسٹ 900 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں. یہ بزرگ آپ والے نہیں، محدث، حدیث کے امام. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مصابیح السنہ، سنت کے چراغ، کینڈلز آف سنت. اور وہ کتاب بہترین کتاب تھی اپنے وقت میں، لیکن اس کے اندر 2 کمزوریاں پائی جاتی تھی. نمبر 1 کہ اس کتاب میں
حدیث کی پرائمری بک کا ریفرنس کوئی نہیں تھا کہ اگر انہوں نے کوئی حدیث لکھی ہے نا تو کس پرائمری بک سے لکھ کے، ان کو پتا تھا کہاں سے وہ لے رہے ہیں لیکن انہوں نے اس میں نہیں مینشن کیا. اور دوسرا حکم یہ تھا کہ انہوں نے وہ صحابی کا نام بھی مینشن نہیں کیا کہ جس صحابی سے وہ حدیث روایت ہوئی ہے، صرف نبی علیہ السلام نے فرمایا یا آپ علیہ السلام کا ذکر کر کے تو وہ روایت لکھ دی. البتہ انہوں نے 2 چیپٹر ضرور بنائے تھے. پہلا جو چیپٹر تھا اس کا نام انہوں نے الصحاح رکھا، اور اس چیپٹر میں یعنی ہر چیپٹر کے 2 چیپٹر بنائے. یعنی کتاب الایمان میں اگر ایک باب آیا نا تو اس باب کے اندر 2 چیپٹر بنائے. ایک کا نام الصحاح اور اس میں صرف بخاری اور مسلم کی حدیثیں ڈالی، اور دوسرے کا نام رکھا الحسان، اس میں انہوں نے ادر دین بخاری اور مسلم کی حدیثیں ڈالی. لہذا یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں بخاری مسلم، تو یہ میں نے کوئی اکیلا اپنا راگ نہیں لاپا ہوا، یہ 900 سال پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا کتابیں یہی ہیں. اور وہ دیکھیں محدث، انہوں نے بخاری مسلم کی حدیث کو دوسرے سے مکس بھی نہیں کیا، ان کا یہ الگ رکھیں گے. بلکہ آپ مشکات کا اگر مقدمہ پڑھیں تو وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ چونکہ اس پہ امت کا اتفاق ہے، یہ صحیح ترین کتابیں ہیں، لہٰذا ان کا میں ہر چیپٹر کا جو سب چیپٹر ہے نا اس میں اس کو الگ رکھوں گا اور باقی کتابوں کو الگ رکھوں گا، جو آلموسٹ 10 کے قریب 10-11 اور کتابیں تھیں. تو یہ 2 چیپٹر انہوں نے بنائے، لیکن کمزوری وہی کہ نہ صحابی کا نام لکھا نہ پرائمری بک کا. یعنی اگر الصحاح چیپٹر میں انہوں نے لکھا ہے تو یہ نہیں بتایا کہ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں، یا صرف مسلم میں، یا بخاری مسلم دونوں میں، یا صرف بخاری میں. اور الحسان چیپٹر میں انہوں نے لکھ دیا لیکن یہ نہیں بتایا یہ ترمذی سے لی، ابو داؤد سے لی، نسائی سے لی، ابن ماجہ سے لی. بال یہ کتاب اس اعتبار سے ایک نوٹس تھے، اس سے پہلے کوئی ایفرٹ نہیں ہوئی، نہ سر اس وقت کوئی سافٹ ویئر، نہ کوئی کمپیوٹر کی سرچ والا آپشن. اس زمانے میں اتنی کتابوں کو جمع کر کے یہ کام کرنا بہت بڑا کام تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی کمپنسیشن کے لیے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹ 200 ایئرس کے بعد ایک اور بندہ آیا، اور وہ تھے امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ تعالی، محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی، المتوفى 748 ہجری. وہ 516 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 748 میں. انہوں نے اس کتاب کو دیکھا، بڑے کام کی کتاب ہے. یہ 2 کمزوریاں ہیں. جیسے آپ کو پتا نا وہ نیوٹنز فارمولہ ہے نا، وہ ویلاسٹی آف ساؤنڈ کا، اس میں کریکشن کی تھی لیپلاس نے آ کے بعد میں، وہ اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں آتا تھا. تو لیپلاس نے اس کو بتایا کہ یہ اس کے اندر یہ سکم رہ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے رزلٹ ٹھیک نہیں آتے تھے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ ایرر انہوں نے دور کیا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں صحیح ریفرنسز رکھوں گا اپنی جگہ پہ، کتاب انہی کی لوں گا، اس کتاب کو چینج نہیں کروں گا، لیکن جو 2 سکم ہے یعنی صحابہ کرام کے نام پلس کتابوں کے نام. پھر انہوں نے اس کتاب کا نام چینج کیا، اس لیے کہ اس میں انہوں نے اپنی بھی ایک ہر چیپٹر میں تیسری فصل ڈالی، اور احترام اتنا کیا کہ ان کی اپنی اوریجنل کتاب کو نہیں چھیڑا. انہوں نے اگر کتاب الایمان میں 10 باب تھے نا، اور ہر باب کے اندر 2 چیپٹر تھے نا الصحاح اور الحسان کے نام سے، تو انہوں نے ہر میں 3 چیپٹر کر دیے. صحاح والا جو ہے بخاری مسلم کا تو وہی تھا، حسان والا وہی تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ ایسی حدیثیں تھیں جو ان چیپٹرز میں ہونی چاہیے تھیں لیکن امام بغوی نے سکپ کی ہیں، تو انہوں نے بجائے یہ کہ بخاری مسلم کی حدیثیں بخاری والے حصے میں ڈالتے اور حسان والی حدیثیں حسان والے حصے میں ڈالتے، انہوں نے کہا نہیں، اوریجنل بندے کی محنت میں ضائع نہ کروں. انہوں نے اپنی تیسری فصل اس میں رکھ دی. اسی لیے آپ کو تیسری فصل میں بخاری مسلم کی حدیثیں پھر ریپیٹ ملیں گی، لیکن وہ ہوں گی جو پہلی والی میں نہیں ہے. اور انہوں نے جان بوجھ کے اس میں انجیکٹ نہیں کی تاکہ امام کی کتاب اپنی جگہ رہے، مصابیح السنہ. تو چونکہ اب انہوں نے چینج کی تو اس کتاب کا نام انہوں نے رکھ دیا مشکات المصابیح، یعنی چراغوں کا تاکچہ. مشکات کہتے ہیں تاکچے کو. پرانے زمانے میں جو دیے تھے نا وہ تاکچوں میں رکھے جاتے تھے تاکہ روشنی کنفائنڈ ہو کے ایک جگہ پہنچے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ہماری جو موٹر بائک کی بھی ہیڈ لائٹ ہوتی ہے وہ ایک تاکچے میں ہوتی ہے نا، اگر تاکچے میں نہ تو روشنی وہیں پھیل جائے وہ سامنے جا کے. تو انہوں نے نا مصابیح السنہ کی حدیثوں کو تاکچوں میں، انہوں نے تاکچے اس لیے کہا کہ میں نے
بخاری کے طاقچے میں بخاری کی حدیث رکھ دی، مسلم کے طاقچے میں مسلم کی، تو اس لیے مشکات المصابی ہو گیا۔ اور انہوں نے دونوں سکم دور کر دیے۔ نمبر 1، انہوں نے جو صحاح والا پورشن تھا جس کو انہوں نے بعد میں فصل اول کا نام دے دیا، اس میں بخاری مسلم کے حوالے لکھ دیے کہ یہ حدیث بخاری سے لی ہے، یہ مسلم سے لی ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ اور احسان والا جو پورشن تھا اس میں انہوں نے بتا دیا یہ حدیث ترمذی سے لی ہے، ابو داؤد سے لی ہے، سنن کبریٰ البیہقی سے لی ہے، یہ حاکم سے لی ہے، یہ ابن ماجہ سے لی ہے، یہ دارمی سے لی ہے۔ اور صحابہ کرام کے نام بھی لکھ دیے کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، یہ انس بن مالک نے کی ہے، یہ مولا علی نے کی ہے، یہ ابو بکر نے کی ہے، یہ عمر نے کی ہے، عثمان نے کی ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو یہ دونوں کمزوریاں انہوں نے دور کر کے اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ مشکات المصابیح۔ سنت کے چراغوں کو میں نے طاقچے میں رکھ دیا ہے، یعنی جس ریفرنس سے وہ آئے ہوئے تھے میں نے ان کو ایک کنفائنڈ جگہ پہ رکھ کے تو اس کو بتا دیا۔ اور کمال وہی ہے کہ انہوں نے اوریجنل کتاب اپنی جگہ رہنے دی۔ اچھا، ابھی بھی اس میں 2 خامیاں موجود تھیں، وہ پھر اللہ کے فضل سے آپ سمجھ لیں آلموسٹ 700 سال کے بعد امام ولی الدین تبریزی کے بھی اور امام بغوی کے 900 سال کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تحکیم اور تخریج کی، لیکن اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی۔ یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے اہل حدیث اسکالر جو اس دور کے امام بخاری جن کو کہتے ہیں، شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013، جن سے میں نے 1 to 100 کوسچنز ویڈیو میں ریکارڈنگ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے 7 سال لگا کے 7 ایئرس 6294 احادیث مشکات کی۔ اس کے وہ 2 عیب دور کیے، کمزوریاں کہہ لیں۔ وہ 2 عیب کون سے تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ امام بغوی نے تو کتاب کا نام نہیں لکھا، تو صرف حوالے دیے حدیثوں کے۔ بعد میں آ کے امام ولی الدین تبریزی نے کتابوں کا بھی بتا دیا، صحابہ کے نام بھی بتا دیے۔ کتابوں کا تو بتا دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ اس کتاب میں کس جگہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں بخاری میں ہے تو بخاری میں تو 7563 احادیث ہیں، آپ بخاری سے کہاں سے ڈھونڈیں گے کہ مشکات والی یہ جو بخاری میں لے کے ہیں حدیث، یہ بخاری میں کہاں پہ ہے؟ کمزوری تھی نا۔ اور نمبر 2، ادر دین بخاری اور مسلم جو احادیث ہیں ان میں سے کون سی صحیح ہیں، کون سی حسن ہے، کون سی ضعیف ہیں، یہ بھی مینشن نہیں کیا۔ چند ایک جگہ پہ ہے جہاں پہ امام ترمذی کے کوئی کومنٹس ہیں ضعیف روایتوں کے بارے میں، یا امام ابو داؤد کے ہیں۔ مثلا مشکات میں جب وہ نماز والے چیپٹر میں بغیر رفع الیدین والی ابن مسعود کی حدیث آتی ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے کومنٹس نقل کیے ہیں کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعنَى، یعنی بغیر رفع الیدین والی جو حدیث ہے ابن مسعود کی ان معنوں میں صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کے کومنٹس جو اماموں کے اپنے تھے وہ تو انہوں نے لکھ دیے، لیکن جو ضعیف روایتیں تھیں جن پہ باقیوں پہ کومنٹس نہیں تھے وہ نہیں لکھے۔ تو یہ کام پھر کیا شیخ زبیر لزئی صاحب نے، انہوں نے مزید 2 اس کی کمزوریاں دور کی۔ ایک تو کر دی تخریج کہتے ہیں کہ اس کی روٹ کتاب کا کون سا چیپٹر، اس کی کون سی حدیث نمبر تھی، اور دوسری کی تحکیم اور تحقیق۔ تحکیم یہ کہ حکم لگا دیے کہ کون سی حدیث اس میں صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن ہے، اور کس کس وجہ سے ہے وہ فٹ نوٹ پہ لکھ دیا۔ اور تحقیق بھی پوری کی کہ یہ والی روایت فلاں فلاں کتابوں میں موجود ہے، اور اگر یہاں پہ یہ ضعیف ہے تو فلاں کتاب میں اس کی صحیح سند بھی موجود ہے۔ تو 7 سال سر چاہیے اس کے لیے، ایک ایک حدیث کے اوپر کام کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے۔ یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے۔ مکتبہ اسلامیہ والوں نے یہ مشکات المصابیح چھاپی ہے، اور اس کا PDF آپ کو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com سے مل جائے گا۔ 18 MB کی 3 فائلیں ہیں۔